دیے گل ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے نبیاں دے سردار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگ دے محتار دیے دو جگ دے محتار دیے میرے سونے لجپال دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نعرہ رسالت یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعروں کی گونج میں استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر بولیے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولا کائنات کے نام پہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری عزیزان گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت تشناور طریقت آل نبی اولاد علی فخر سادات پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازے جناب پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر سادات پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ وین شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ والحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا آج کی اس عرص مبارک کی محفل پاک میں ہم سب شریک ہیں اور یہ عرص پاک حضرت پیر سید علی حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریب ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس خانقاہ سے بزرگوں سے فیضان عطا فرمائے اور میں سب سے پہلے مشکور ہوں برادر مکرم حضرت قبلہ حسیب چشتی صاحب کا برادر محمد حسن صاحب کا اور دیگر منتظمین کا جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج کی ہماری اس بزم میں ہمارے سیالکوٹ کی معروف شخصیات حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق چشتی نظامی زیدہ شرف ہو تشریف رکھتے ہیں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب تشریف فرما ہے اور برادر مکرم فیضی صاحب تشریف فرما ہے اللہ کریم سب پہ اپنی رحمت اور کرم نازل فرمائے اور آج کی یہ جو عرس پاک کی تقریب ہے اس کے انعقاد میں بزم پنجتن پاک ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس کو منعقد کیا
اللہ کریم ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ولایت اور فقر جو ہے اس کی ابتدا یہ انبیاء کے ساتھ ہے، اور فقراء کے جو امام نبی ہیں ان میں جن کا زہد اور فقر مشہور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ زہاد کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا علی زہد عیسیٰ پر ہے، میرا علی یہ زہد عیسیٰ پر ہے۔ اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو مجسم دیکھنا ہو تو وہ میرے علی کا مشاہدہ کر لے، وہ صرف ایک ذات میں جمع ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ جو اہل بیت ہیں فقر کا جو فیضان ہے وہ اہل بیت اطہار سے تقسیم ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر تصریح کی، میرے پاس وقت کم ہے میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ نبوت ختم ہو گئی اور ولایت قیامت تک جاری رہے گی، اور اس امت کا آخری ولی بھی، وہ آخری ولی کون ہے؟ وہ حضرت امام مہدی ہیں۔ اس امت کا آخری ولی کون ہے؟ 12 بج گئے نے، من نہیں پتا تو تھکے ہو کہ نہیں تھکے، مینوں اس گل کا کوئی پتہ نہیں۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، تو مختصر، لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ساتھ دیں گے تو پھر اس کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ اس امت کا آخری ولی وہ حضرت امام مہدی ہیں، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو جب تک یہ دنیا باقی ہے ولایت کا فیض بند نہیں ہوگا، ولایت چلتی رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں اہل بیت کا فیض بھی جب تک باقی ہے یہ دنیا باقی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا زہاد میں فقراء کے جو امام ہیں ان میں ایک شخصیت ہے جسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ حضور کے گھر میں ہیں، میں انہوں کو کر لین دو والی بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اور حضور کے گھر میں ہیں۔ کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن ایک بھی روایت میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ کبھی حضور سے شکوہ کیا ہو کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی، محمد الرسول اللہ کے سامنے جب سالن رکھا گیا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا 7 دن گزر گئے میری بیٹی فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا، یہ سالن میرے گھر میں پہنچا کے آؤ۔ یہ فقر تھا اور یہ اختیاری تھا، اضطراری فقر نہیں تھا، یہ اختیار کیا گیا تھا۔ کبھی حضور سے شکوہ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور کے گھر سے نکل کر
فقراء کے امام کے گھر آ گئیں. یہاں بھی یہی عالم تھا، فقر تھا اور فقر کے ساتھ ساتھ غنا بھی تھی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں جب مکہ میں آیا تو میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ہوئی، دیگر اصحاب سے میری ملاقات رہی. کہتے ہیں ایک دن جس شخص نے آ کے مجھے سب سے پہلے اسلام کے مطابق سلام کیا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا تھے. اور کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال کیا کیا، کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے کہ مسافر لگتے ہیں. تو میں نے عرض کی جی میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں. کہتے ہیں علی المرتضیٰ نے مجھے کہا کہ کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا. یہ اس گھر کا عالم ہے جس میں فقر تھا لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے کی کس قدر خواہش رہتی تھی. یہی تصوف ہے. ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں نفلی روزوں سے زیادہ، نفلی عبادت سے زیادہ مخلوق کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے. حضرت محبوب الہی کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ جو تھی وہ فرمایا کرتی تھی نظام یاد رکھنا نفلی روزوں سے اور نفلی عبادت سے زیادہ ثواب لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہے. یہ جو لنگر ہے یہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور لنگر کھلانا یہ نبیوں کی سنت ہے. کن کی؟ یہ نبیوں کی سنت ہے. ہمیں کہتے ہیں تم لوگ کھان پین دا تانوں بہتی ہے بریلویاں نوں پئی ہوندی، ختم کر دیں تے ختم تو بھی بعد روٹی ہے نا ضرور رکھی ہوندی. بھائی روٹی بڑی ضروری چیز ہے. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا تھا، ارشاد تھا کہ ہر رات اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ. کسے؟ میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ. یہ جد ہے میرے نبی کی، اور میرے نبی کی جد وہ ہے جس کی ابتدا پر بھی رب کہتا ہے میری نماز میں درود پڑھ، اور اس کے بعد مصطفیٰ کی آل پر بھی درود پڑھ. یہ اوپر بھی جائیں نیچے بھی آئیں جہاں بھی جائیں گے رب کریم کہتا ہے یہ اوپر سے بھی آؤ گے خلیل سے شروع کرو گے تب بھی درود پڑھنا پڑے گا ابراہیم پر، اولاد ابراہیم پر، محمد پر اور آل محمد پر، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ یہ کھانا کھلانے والوں میں سے. یہ خلیل اللہ کو حکم تھا. یہ جو کھانا کھلانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا جنت کو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ایک اچھی اخلاق، حسن الاخلاقی و بذل الطعام. حضور ارشاد فرماتے ہیں جنت کو واجب کرنے والی دو چیزیں ہیں. ایک کون سی ہے؟ اچھے اخلاق، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا. خلیل اللہ کو حکم تھا. خلیل اپنی روحانیت کے لیے، روحانیت معرفت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ لنگر ہوتا ہے نا عرس کے بعد، یہ اسی لیے ہوتا ہے، مخلوق کو کھانا کھلایا جاتا ہے. خلیل تلاش کرتے لوگوں کو اور اب بٹھاتے. ایک دن ایک شخص آ گیا تو خلیل اللہ اسے فرمانے لگے کھانا کھاؤ اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. تو وہ کہنے لگا میں مانتا ہی نہیں اس کو، جس کو مانتے نہیں اس کا نام کیوں لیں؟ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں لیکن میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. خلیل اللہ ظاہر ہے خلیل اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے میں
عشق الہی سمویا ہوا ہو. در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجت، جس کے سینے میں عشق کے سوا کوئی اور چیز سما ہی نہ سکے اسے خلیل کہتے ہیں. خلیل کا مطلب یہی ہے. خلیل تھا اللہ کے کا انکار کرنے والا بندہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. خلیل جو تھے وہ کہنے لگے یہ میرے محبوب کو نہیں مانتا. تو جو محبوب کو نہ مانے، اور پھر بندہ بھی کوئی عام نہ تھا، عاشق بھی کوئی عام نہ تھا، وہ خلیل اللہ تھا. خلیل اللہ ہے. کہا کہ بھائی اگر تو میرے محبوب کا نام نہیں لیتا تو اٹھ یہاں سے. اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. رب کریم ناراض ہو گئے. کہا خلیل ہم نے بندہ تیرے پاس بھیجا، تو نے اس کو کیوں اٹھایا؟ عرض کی وہ تجھے مانتا نہیں تھا تو میں اس کو کیوں کھانا دیتا؟ اللہ کریم نے فرمایا خلیل اللہ ہم کئی سالوں سے اسے کھانا کھلا رہے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اٹھو جہاں سے چلے جاؤ. ہم نے تو کبھی اس پر اپنی رحمتوں کو نہیں روکا ہے. ہم نے تو کبھی کرم کو نہیں روکا. تو نبی کریم ہوتا ہے. کرم تصوف کی تعریفات میں ایک تعریف یہ ہے، نواز چشتی صاحب تشریف فرما ہے، ان میں سے تصوف کی فقراء نے لکھا ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف ایک ایسی بارش کو کہا جاتا ہے جب برستی ہے تو پھولوں پر بھی اسی طرح سے برستی ہے اور گندگی پر بھی اسی طرح سے برستی ہے. اس کو برسنے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے کون ہے، نیچے گندی جگہ ہے یا پاکیزہ جگہ ہے. کہا خلیل ہم تو اسے سالوں سے دے رہے ہیں اور آپ تو اسے ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکے. جائیے اس کو منا کے لائیے. خلیل اللہ اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہی تو فقر کہتے ہیں، اسے ہی تو تصوف کہتے ہیں. یہی تو زہد ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو ختم کر دے. میں وچ میں نہ رہ گئی رائی، جب سے پیا سنگ پیت لگائی. جب انسان کے اندر سے میں ختم ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی تو ہی تے بلائے کون نہ مانا. جب یہ منظر آتا ہے یہی تو اس کو تو تصوف کہتے ہیں، یہی تو عرفان کی منزلیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ شان فقر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فقر کے امام کے گھر آ گئیں. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. گھر کا عالم یہ ہے یہاں پر بھی کون ہے موجود ہے جس کے فقر کو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا علی زہد عیسیٰ پر ہے. اگر کسی نے عیسیٰ کا زہد و فقر دیکھنا ہے تو میرے علی المرتضیٰ کو دیکھ لے. سیدہ فاطمہ یہاں بھی آئیں تو یہاں بھی یہی عالم تھا. لیکن ایک روایت نہیں ملتی کہ جب علی سے شکایت کی ہو یا روس کے کتنے ٹر گیا ہوں پیکے کہندے نے پیکے ٹر گیا، جب تک حیات رہی علی کے آسان دنوں میں بھی ساتھ دیا، مشکل دنوں میں بھی ساتھ دیا. یہ فقر کی امام. اور پھر اس گھر میں تربیت ہوئی کس کی؟ حسن اور حسین کی تربیت کی گئی. ایسی شخصیات کو پروان چڑھایا جو پھر امام ہے. آگے سے دیکھیے یہ جو ہے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
یہ جنتی جوانوں کے سردار، یہ کوئی اعزازی ڈگری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مصطفیٰ کے دوتے ہیں اس لیے دے دی گئی. ایسا نہیں ہے. یہ اس قابل تھے کہ انہیں یہ مقام دیا جاتا، انہیں یہ شرف عطا کیا جاتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے. یہ مرکز ہے فقر کا، یہ مرکز ہے ایمان کا. یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، شاید آپ سمجھیں کہ عقیدت میں غلو ہے. علی معیار ایمان قرار دیا ہے. علی کو کیا قرار دیا؟ معیار ایمان. حضور نے فرمایا علی کوئی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت. آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں. یہ میں پل جانا ہے، تسی بیٹھ جاؤ. میں اس طرح ڈسٹرب ہوتا ہوں. آپ سے میں نے درخواست کی تھی کہ ہم چند لمحے گفتگو کریں گے اور اس کو آپ سنیے گا. یہ اعزاز کسی کو نہیں حاصل کہ اسے ایمان کا معیار قرار دیا جائے. ہم مدارس میں پڑھتے تھے، مجھے اس حدیث کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی. اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئیں. میرے اساتذہ میں سے دیگر مسالک کے لوگ بھی تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو جب ہم کبھی ان سے بات کرتے تھے، جیسے ہی حضرت علی کا ذکر آتا تو وہ بڑی بڑی ملا جو تھے ان کا ایمان ہم ڈگمگاتا ہوا دیکھتے تھے. مجھے 12 سال کے بعد اس حدیث کی سمجھ آئی تھی کہ آج سے 1400 سال برس میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کوئی مومن علی سے محبت بغض رکھ ہی نہیں سکتا، اور کوئی منافق، وہ بے شک جتنا مرضی بڑا ملا ہو، کسی بڑے مدرسے کا پرنسپل ہی کیوں نہ ہو، جبے کبے والا کیوں نہ ہو، حضور نے فرمایا منافق ہے. وہ کیا ہے؟ علی کو کسوٹی قرار دے دیا. پیرامیٹر ہے نا علی، کس کا؟ ایمان کا اور نفاق کا. ومایا حق تیرے ساتھ ہوگا. حق کس کے ساتھ ہوگا؟ جتنا مرضی بھاگ لو، اللہ کے رسول نے ایسی جگہوں سے باندھا ہے نا تجھے. ساری تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں حق تو علی کے ساتھ تھا. پیچھے وہ بڑیاں چوڑا مار مور کے آ کے آخر کس پہ ہوتا ہے؟ ہم یاد رکھیے اعمال سنت ہے، ہم غلو کرنے والوں میں نہیں ہیں. ہم نہ تو علی کا جو مرتبہ ہے اس سے زیادہ بڑھاتے ہیں، نہ منافقوں کی طرح آپ کے مرتبے کو کم کرتے ہیں. ہم ولایت کا مرکز بھی علی کو مانتے ہیں، علم کا مرکز بھی علی کو مانتے ہیں. ولایت کا مرکز علی المرتضیٰ ہیں. امام راضی کا ایک میں بات کر کے آگے چلوں گا. حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ
یہ جو حضور کے دست اقدس کا فیض تھا نا، نبوت ختم ہو گئی، آگے سے ولایت شروع ہوئی، اور نبوت کا فیض ولایت کی صورت میں حضرت علی کو عطا ہوا۔ اس کی تصریح حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دست مصطفیٰ کا فیض کسے حاصل ہوا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کو۔ آپ امام راضی اس پہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، تو وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کے بازار سے گزر رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا ہے۔ تو وہ خارجی تھا وہاں پہ، خارجی کہتا ہے انہیں تیرا ہاتھ کٹے ہے، تم امیر المومنین کہن دیں۔ تو یہ چونکہ خارجیوں کی نسل اب بھی موجود ہے جو بغض علی اور بغض اہل بیت کے مارے ہوئے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماریوں میں سے ہے، کینسر سے بری بیماری ہے بغض اہل بیت۔ مدے تسی سمجھو کینسر بہت خطرناک، اور کینسر تو صرف ایک بندے کو ختم کرتا ہے اور بغض اہل بیت نسلوں کو برباد کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بے شک جتنا مرضی بڑا پیر کیوں نہ ہو، جتنا مرضی بڑا ملا کیوں نہ ہو، بغض اہل بیت نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خارجی تھا، خارجی کہنے لگا انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، تو کہتا ہے کہ امیر المومنین ہے۔ تو وہ چور نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا انہوں نے کون سی اپنی طرف سے سزا دی ہے؟ قرآن نے سزا بیان کی ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، انہوں نے میرے ہاتھ کاٹ دیے، تو اس میں علی کا کیا قصور ہے؟ میں علی سے بغض تو اس بات میں نہیں رکھ سکتا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ شیر خدا کو پتا چلا کہ اس شخص نے یہ کہا ہے، فرمایا اس چور کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا اور اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ آیا اور اس نے حضرت علی نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ بازو پہ رکھا اور اوپر علی المرتضیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جو فیضان مصطفیٰ کے دست اقدس سے ظاہر ہوتا تھا وہی فیض آج علی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ جو بیعت ولایت کا فیض ہے یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے اس امت کو عطا ہوا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اور ان کی ابتدا کن سے ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اس کے بعد کون آتا ہے؟ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے تو آپ بہت بڑے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ان کے لیے بھی سبق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شروع ہونے والا تصوف کا سلسلہ نقش بندیہ میں بھی فیض اہل بیت کا ہے۔ وہ کیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اسلام میں ایک بندہ ہے جسے حضور نے اعزازی طور پر اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ کون ہے؟ حضرت۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ خادم اہل بیت ہیں۔ حضور کے گھر کے کام کاج کون کرتا تھا؟ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے، یہ موضوع نہیں، میں صرف آپ کو یہ صرف اتنی سی بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ سلمان فارسی ہیں کون؟ یہ خادم اہل بیت ہیں۔
پتہ ہے اس خاندان کی تاریخ کیا ہے؟ سلمان کے خاندان کی، اللہ نے دنیا کے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا مصطفیٰ کی غلامی کے لیے۔ ہم کسی بھی صحابی کی عظمت و شان کے منکر نہیں ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے ایک بھی صحابی کی عظمت اور شان کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ہم محبت صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت والے بھی نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ کسی صحابی کو جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، صحبت پائی، ہم انہیں مانتے ہیں۔ اور ان صحابہ میں جو اسلام اور عیسائیت کا ماہر کون تھا؟ سلمان فارسی تھے۔ یہ کوئی جاہل قسم کا، ان پڑھ قسم کا مرید نہیں تھا۔ میرے نبی کو جس نے پرکھ کر مانا تھا اس کا نام سلمان فارسی ہے۔ وہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ پرکھ کے انے وا پیر پھڑن والا، وہ ایک دفعہ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ مجھے اپنے پیر کے پاس لے کے جا رہا تھا، تو وہ مجھے پتا تھا اس کا پیر جو ہے وہ قاتل ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ ان کی اس پیر صاحب کی بیعت ہوئے کیسے؟ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? یہ अन्नेवाह मुरीदी है, टीवी पर आए आगे पढ़ो बैत कर लो। पीर कहीं से आया, ना तो आपने उसकी सुबहें देखी, ना आपने उसकी शामें देखी, ना आपने उसका किरदार देखा, ना ये देखा कि इसका सिलसिला मुस्तफ़ा तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। कहीं सिलसिला मुनक़ते तो नहीं, कहीं अहले बैत का मुनकिर तो नहीं, कहीं सहाबा का बुग़्ज़ी तो नहीं, कहीं मुस्तफ़ा की अज़मत व शान का मुनकिर तो नहीं, कुछ भी नहीं देखते। ਐਂ ਜੀ ਆਇਓ 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 ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਰੀਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਫੜ लो पीर ਨੂੰ फटा। हुजूर को लोगों ने ऐसे नहीं माना। सलमान फारसी ने परखा और उसके बाद मुस्तफ़ा को माना। और ये हजूर के गुलामों में नाबगाए रोजगार शख्सियात थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को कबल अज़ इस्लाम उठा के देखिए, कौन थे, अरब में वजाहत क्या थी, जज थे, कत्ल के सारे फैसले अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे। ऐसे ही नहीं, कामयाब पीर ते हुंदा जिहदे सब तो ज्यादा अनपढ़ मरीद होण। ये सियालकोट में स्पीकर में फूंक मारने वाला बंदा 15 लाख का मजमा इकट्ठा कर लेता है। आप क्या समझते हैं कि यहां इल्म की कमी है? यहां तो सारी सहूलतें मौजूद हैं। 15 लाख का मजमा इकट्ठा कर, ये कमाल नहीं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। अल्लाह महफूज रखे ऐसी शोबदाबाजियां। ये सारी चीजें मुस्तफ़ा के मानने वाले पढ़े लिखे लोग थे, अपने जमाने के मुक्तदर शख्सियात थी हर लिहाज से। ईसाइयत के सबसे बड़े आलिम कौन थे? हजरत सलमान फारसी। इस्लाम की समझ बूझ रखने वाले कौन थे? ये इनको अदियान पर अबूर हासिल था, एक्सपर्ट जिसे आप लोग कहते होते हैं, ये वो थे हजरत सलमान फारसी। लेकिन ड्यूटी क्या थी? ये गुलामी अहले बैत थे। सलमान ने लोगों को बताया, लोगों इल्म का मरकज और मंबा मुस्तफा का घर है और ये अहले बैत का घर है। बेशक सलमान दुनिया में ईसाइयत का माहिर भी है, इस्लाम का माहिर भी है, लेकिन सलमान की सारी इज्जतें
اس وجہ سے نہیں، بلکہ عزتیں کس وجہ سے ہیں؟ مصطفیٰ کی آل کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے عطا کی ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ کے جملے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے جہاں سے فقر بھی تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا جرم ہے۔ اور کیا جرم ہے؟ ہم کہتے ہیں علی کے علم کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے ہمارا، یہی قصور ہے ہمارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مولویوں کو کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن صحیح جو اس سے بھی صحیح حدیث ہے اس کے جملے ہیں انا دار العلم وعلی بابھا، یہ اس سے بھی صحیح احادیث میں سے ہے۔ نبی جس کے علم کی گواہی دیں، تو جتنی مرضی اپنے پاس سے طویلیں کر کے گھڑ کے لے آ، حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو میرے مسلک کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، لوگوں اگر ابو حنیفہ کے قول کے مقابلے میں حدیث رسول مل جائے، میرا قول اٹھا کر دیوار پہ مارنا اور مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کر لینا۔ کیوں؟ بتایا کہ نبی کی بات ہی بات ہے، اس کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ولایت کا نور، یہ معرفت کا نور، یہ کہاں سے تقسیم ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے علی المرتضیٰ کو تقسیم ہوا، اس سے پھر ساری کائنات کو یہ علم، یہ معرفت کا نور عطا کیا گیا، اور پھر اس خاندان نے علم کو پھیلایا، قرآن کو پھیلایا، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ قرآن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلا خلیفہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود ما بین السماء والارض، جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، پھر اس کے بعد میری اولاد اہل بیت اطہار ہے، لن يتفرقا، یہ دونوں جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ تمہیں علی پر اعتراض ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے، جو عطرت ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گی، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ آ جائیں گے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ تو علم کا مرکز کون قرار پائے؟ حضرت امام جعفر الصادق کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ جو قرآن کا علم ہمیں دیا ہے وہ کسی اور کو، ہمارا تعلق ہے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ تو ہمارا جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے، اس میں رجسٹر پر سب سے اوپر سادات کے نام لکھے جاتے ہیں، اور کسی سید کو تو کر کے نہیں بلایا جاتا۔ میں دوران طالب علمی مجھے دیگر مدارس میں حدیث پڑھنے کا اتفاق ہوا، دورہ حدیث کے لیے میں وہاں پر پہنچا، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں وہ میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا۔ تو وہاں جا کے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں تو کسی عام طالب علم کو بھی تو یا تم کہہ کر خطاب نہیں کیا جاتا، اسے عزت دی جاتی ہے، اسے وقار دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بات ہو سادات کی، تو میرے حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کرم شاہ کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے، قیامت کے دن جب کرم شاہ آئے گا تو پتہ چلے گا یہ محب اہل بیت ہے یا نہیں ہے۔ میرے دارالعلوم کے رجسٹر اس بات کی گواہی دیں گے
نواز چشتی صاحب بیٹھے ہوئے. کیوں جی؟ اور یہاں تک اگر کوئی سید طالب علم نہیں آتا تھا تو رجسٹر کے وہ خانے خالی رکھے جاتے تھے. کیوں؟ دنیا جانتی ہے اگر علم معرفت نور حاصل کرنا ہے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ محبت اہل بیت سے ملے گا. امام مالک محدث مدینہ، یہ کوئی 2 کتابڑیاں پڑھا ہوا ملا نہیں ہے، یہ امام مالک ہیں، محدث مدینہ ہیں، جس نے ایک حج کیا اس کے بعد حج کرنے نہیں گئے کہیں موت مصطفیٰ کے شہر سے باہر نہ آ جائے. حدیث پڑھاتے تھے، غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، حدیث کا ادب کرتے تھے. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے کہ بار بار کھڑے ہو جاتے تو طلباء حیران تھے کہ امام مالک اتنا ادب کرنے والے حدیث کا، لیکن آج یہ حدیث پڑھاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار کھڑے ہوتے ہیں. تو طلباء نے عرض کی کہ شیخ آپ کبھی اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے حدیث پڑھاتے ہوئے. تو امام مالک فرمانے لگے کہ میں جب حدیث سے رسول پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سادات کا ایک بچہ کھیل رہا ہے گیند کے ساتھ، وہ گیند ادھر آتی ہے، وہ پکڑنے آتا ہے، میں اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. اس کے بعد آ جائیے امام محمد بن حنبل، یہ حرمین شریفین کے جو امام ہیں، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلدین میں سے ہیں اور یہ اہل سنت میں سے ہیں، حنبلی مسلک سے تعلق ہے. اور امام محمد بن حنبل اہل بیت سے جو محبت کی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، میں صرف شخصیات گنوا رہا ہوں. اس کے بعد آ جائیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس. تمہیں بغض اہل بیت کی بیماری تو اب لگی ہے، کاش امام ابو حنیفہ کی طرف ہی دیکھ لیا ہوتا. امام ابو حنیفہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 سال میں امام جعفر الصادق کی صحبت میں نہ گزارتا تو لوگوں نعمان ہلاک ہو جاتا. فقہا محدثین کن سے فیض پا رہے ہیں؟ وہ عرفا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ علم کہاں سے ملنا ہے، علم کا دروازہ کون سا ہے، معرفت کہاں سے ملے گی، کس خاندان سے وابستگی کے بعد ملے گی، یہ جانتے تھے. یہ کوئی نیم خواندہ ملا ہے؟ امام شافعی جیسا شخص، وہ تو اگلی بات میں آپ کو نہیں کہنا چاہتا، آپ پر بھی پھر فتوے لگے تھے جب محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کیا. فرمایا اگر تم محبت اہل بیت کی وجہ سے مجھے وہ سمجھتے ہو تو وہ پھر سب سے بڑھ کر امام شافعی وہ ہے. اگر یہ جرم ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی محب ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو ماننے والے، اور اہل بیت کے بھی ہر فرد کو ہم ماننے والے. تو میں نے آپ سے جو عرض کیا تھا کہ یہ وہ خاندان ہے جہاں سے فقر بھی تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے ولایت بھی تقسیم ہوتی ہے، جہاں سے فقاہت بھی تقسیم ہوتی ہے. اگر کسی قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو وہ بھی کہاں سے ملے گا؟ وہ اسی خاندان سے ہے. چونکہ مرکز اور منبع محمد الرسول اللہ نے جسے قرار دیا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تو دنیا میں جتنے علماء گزرے، جتنے فقہا گزرے، جتنے محدثین گزرے، ان میں سے کسی نے بھی
اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض نہیں رکھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ منبع ہے جہاں سے اللہ یہ ساری چیزوں کو تقسیم فرمائے گا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بزم پنجتن پاک کا، برادر محمد حسیب صاحب کا، حسن صاحب کا، آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ اللہ کریم آپ پر اپنی بے بہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ صاحب مزار کا فیض، ان کی توجہات جو ہیں وہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اہل اللہ کے ساتھ فرمائے۔ قیامت میں جب آئیں تو ہمارے قائد کون ہوں؟ اہل اللہ ہوں، ہم اہل بیت باطل کے پیچھے چلنے والوں میں سے نہ ہوں، اہل حق کے گروہ کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی محبتوں کے ساتھ جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، فخر و سادات پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ اسی دوران آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں جناب چودھری محمد عاشق صاحب اور جناب بھائی چودھری محمد احمد وجران صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور جتنے بھی احباب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے، جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں مگر جن کا ذکر ہو رہا